یہ بیان ان لوگوں کا چل رہا ہے جو انسانوں کا تیسرا گروہ ہے۔ پہلا گروہ میں نے بتایا متقین کا، اور دوسرا گروہ میں نے بتایا ہے کہ پکے کافروں کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ منافق وہ ہیں جو اوپر سے ایمان لے کے آئے اور اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں منافق کہا گیا۔ منافق جو اوپر سے مسلمان ہوئے اور اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کے رعب اور دبدبے سے بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں منافق کہا گیا۔ انہیں جو ہے یہ مرتبہ انہیں دیا گیا، اور یہ ان کی مذمت ہو رہی ہے کہ لوگوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے آئے۔ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب بیمار ہوئے اس بیماری میں تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو اور بڑھا دیا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، دوسرے صحابہ کی طرح، تو کہتے ہیں ہم تو ان سے زیادہ بہتر ہیں، وہ تو بڑے بے وقوف ہیں، بڑے ہی نہ سمجھ ہیں، ہم ان کی طرح کیسے ہو جائیں؟ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں، یہی لوگ بے سمجھ ہیں، یہی لوگ بے سمجھ ہیں، اور اپنے لوگوں سے جا کے کہتے ہیں ہم دیکھو ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آنا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ان کو صحابہ کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ جو منافقین کا اس دور میں گروہ تھا وہ باقاعدہ متعین کر دیا گیا، فکس کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ وہ منافق تھا، وہ منافق تھے، وہ فلاں فلاں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے نام بھی بتائے تھے کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کسی بھی صحابی کا نام آتا ہے تو ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم ظاہر پہ رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم یہ نہیں بہانہ بنا سکتے کسی بھی حدیث کو پڑھتے وقت یا کسی حدیث کو بیان کرتے وقت کہ ہو سکتا ہے اس کو کسی منافق نے روایت کیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث منافقین سے روایت نہیں ہوئی ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ یہ تیسرا گروہ منافقین کا، جنہیں منافق کہا گیا، یہ ایک اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ نفاق ہوتا ہے دل پہ، کہ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے اور ظاہر سے مسلمان ہو گئے، اور اندر دل کو جاننے کا، پہچاننے کا کوئی آلہ، کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک سکیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ لہٰذا یہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد نفاق ختم ہو گیا، اس معنی میں ختم ہو گیا کہ اب ہمارے لیے ہم یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، فلاں تو اوپر سے ایمان لے کے آیا ہوا ہے، فلاں منافق ہے، فلاں نے ایمان اوپر سے لایا ہوا ہے، وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس کسی کو پہچاننے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں انسان جو ہے وہ اوپر سے مسلمان ہے، وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافق سمجھا۔ اس کے بعد اب یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے، یعنی اگر کوئی منافق اندر سے ہے بھی تو وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم بطور انسان کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں
یہ درجہ اس لیے ختم کر دیا گیا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے ہم پہچان سکیں کسی کے اندر کے دل کو. اگر کوئی اندر سے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ ہے. ہم اگر کوئی انسان اوپر سے مسلمان ہونا ظاہر کرتا ہے تو ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ ہم اس سے مسلمانوں والا ہی معاملہ کریں گے. مسلمانوں کی طرح اسے غسل دیا جائے گا، مسلمانوں کی طرح اس کا کفن پہنایا جائے گا، مسلمانوں کی طرح اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا، مسلمانوں کی طرح ہی اسے میل جول رکھی جائے گی، معاملات کیے جائیں گے. جو انسان ظاہرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے. اس لیے کہ اعتقادی نفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہچاننے کا کوئی ذریعہ نہیں. ہاں ایک نفاق دوسرا ہے، وہ ہے عملاً نفاق، کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، کہنا کچھ اور کرنے کی کچھ اور کوشش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے منافقوں کی 4 نشانیاں ہیں. جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں اذا خاصم فجر، بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جو ہے، اور جب امانت رکھی جائے ایک روایت میں تو اس میں خیانت کرتے ہیں. یہ لوگ کچھ نشانیاں ہیں اس نفاق کی کہ انسان کے اندر عملی طور پہ نفاق آ جاتا ہے، لیکن ایک تیسرے فرقے کے طور پہ کہ ایک مسلمان، ایک کافر اور ایک منافق، یہ تیسرے فرقے کے طور پہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ کسی انسان کے اندر کو ہم نے جا کے دیکھ نہیں سکتے ہیں. ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے بیان فرمائی ہے کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ بارش میں بڑے پریشان ہو کے کھڑے ہوں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اندھیرا ہے اور بارش جو ہے وہ بادل گرج رہے ہیں. اب تھوڑی سی روشنی ہوتی چل پڑے، تھوڑی سی اندھیرا ہو گیا وہیں پہ ٹھہر گئے، پتہ نہیں ادھر جائیں پتہ نہیں ادھر جائیں، ادھر سے بھی ڈر لگ رہا ہے ادھر سے بھی ڈر لگ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں میں دوسرا گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اندر سے پورا پریشان ہے، نہ مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے نہ کافروں کی طرف جا رہا ہے، لیکن کافروں کے اندر جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہو رہا ہے، اوپر سے ظاہر مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے آنکھوں کو، ان کے کانوں کو سب ختم کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا 13 آیات میں. پہلے 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں بیان فرمایا کہ کون لوگ ہیں. پھر اس کے بعد 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بیان فرمایا. پھر 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کی ہیں. اور یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ برے لوگوں کو بری لوگوں کی صفات کہہ کے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے. برے لوگوں کا نام لے کے نہیں بتایا جاتا فلاں فلاں منافق ہے، فلانا شخص، بلکہ صفتیں بیان کی جاتی ہیں. اس میں حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان میں ایسے لوگوں کی صفات موجود ہیں تو اس سے بچا جائے. برے لوگوں کا بیان اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی برائی سے بچا جائے. ان کی برائی جو وہ برائی کر رہے ہیں وہ انسان میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہونا چاہیے، اور انسان کو کسی چیز کے اندر عمل کرنے میں پریشان، حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تبھی جا کے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوتا ہے.